امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، مقدر کا ستارہ۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر، ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 9، بختاور۔ بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ نمبر 8، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے، کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 7، تقدیر۔ تقدیر ایک عاجز لیکن بہت پیاری اور طاہر کی سب سے زیادہ لاڈ پیار کرنے والی بیٹی رمیسہ عرف رومی کی کہانی ہے۔ چونکہ رومی کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہوئی ہے جو اس کی معصومیت اور دیکھ بھال کرنے والی فطرت کی قدر نہیں کرتا، اس کے لیے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ سسرال کے لیے مسلسل کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کیا اسے وہ عزت، پیار اور احترام ملے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ نمبر 6، زندگی ایک پہیلی۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں مہناز، ملیحہ اور فائزہ کی ایک دلچسپ کہانی ہے اور ان کے والد کے کافی مالی نقصان کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معاملات نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ مہناز کو ہر قدم پر سمجھوتا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت گھریلو تناؤ بڑھنے کے ساتھ ملیحہ نے اپنے خاندان کے لیے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس کا سامنا ایک مہربان نوجوان فہد سے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کو یقینی بناتا ہے۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں کی کہانی ہے جو مشکلات کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کرتی ہیں۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کے درمیان کیا مہناز کو سکون اور احترام ملے گا یا وہ محبت اور احترام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی؟ کیا ملیحہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے معاملات کو سیدھا کر پائے گی؟ نمبر 5، وبال۔ انم ایک حد سے زیادہ امبیشیس لڑکی ہے جو تمام منصفانہ اور غیر منصفانہ ذرائع کے ساتھ ایک پرتعیش زندگی چاہتی ہے۔ یہ اس کے فیصلے کی غلطیوں کی کہانی ہے جو وہ زندگی میں کرتی ہے۔ نمبر 4، بیٹیاں۔ بیٹیاں ایک پیارے باپ لائق احمد کی کہانی ہے جو اپنی 5 بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔
تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائق احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا۔ محمد احمد بطور لائق احمد 5 بیٹیوں کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے۔ واحد والدین ہونے کے ناطے لائق احمد اپنی والدہ اور ایک طلاق یافتہ بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور ان کی ضروریات پوری کی۔ فاطمہ افندی بطور فضا سب سے بڑی بیٹی ہے جو اپنی والدہ کی موت کے بعد سے ماں کی طرح خاندان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے بہت سمجھدار اور ہمدرد ہے۔ نمبر 3، ایک تھی لیلا۔ ایک تھی لیلا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فائزہ افتخار نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز، یاسر حسین، فیصل قریشی، حسن احمد اور ماہا مامر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 8 دسمبر 2022 کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس ڈرامے کی آخری قسط 12 جنوری 2023 کو نشر کی گئی۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 2، ہم دونوں۔ ڈرامے کی کہانی جذبات، رومانس اور تفریح سے بھرپور ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان شادی شدہ جوڑے ماہی اور عمر کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ماہی کا کردار ہیرا مانی اور احسن خان نے اسد کا کردار ادا کیا ہے۔ ماہی اور اسد کو اپنی شادی شدہ زندگی میں غلط فہمیوں اور رابطے کی کمی کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، سریرا۔ ڈرامہ سریرا مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سریرا ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سریرا ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ سنیتا مارشل بطور میزنا کو صرف اس لیے ڈاکٹر بنایا گیا تھا کہ وہ ایک متمول گھرانے میں شادی کر سکے، اور بالکل ایسا ہی ہوا، لیکن شادی کے بعد اسے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کی طرف سے دبے جانے والے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبور علی بطور رامین اپنی ماسٹر ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وہ خوبصورت ہے اور تازہ ترین فیشن اور خوبصورتی کے رجحانات کے ساتھ اپ ڈیٹ رہتی ہے۔ وہ اس وقت مشہور ہو جاتی ہے جب اس کے ایک دوست نے اس کی پرائیویٹ تفریحی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک کر دی اور یہ وائرل ہو گئی۔ منیب بٹ بحیثیت سارنگ پیدائشی طور پر ایک انٹرسیکس شخص ہے اور اسی وجہ سے وہ بچپن سے ہی ایک دکھی زندگی گزار رہا ہے۔ سارنگ کے والد نے ہمیشہ اس کی بہت مدد کی اور اپنے بیٹے کو ہمت اور لچک کے ساتھ دنیا کا سامنا کرنے کی تربیت دی۔ سارنگ بیک وقت سماجی برائیوں سے لڑتے ہوئے سول سروس کے امتحانات پاس کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ حریم فاروق بحیثیت مریم شمشیر خان کی 3 بیٹیوں میں سے ایک ہے، ایک زمیندار جو پھلوں کے کئی فارمولوں کا مالک ہے۔ مریم کے بچپن میں زبردستی اس کی خالہ زاد سے شادی کر دی گئی۔ اب جب کہ وہ بالغ ہو چکی ہے، اس نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔